کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہی ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن ہی زندگی اس سے پہلے نہیں ہے۔ دلیل قرآن میں کیا ہے؟ ان کو سمجھتی ہے اسی دلیل، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کیا اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قبروں میں جو ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو واپس زندہ کرے گا۔ بعث کے معنی ہے باہر نکالنا، یا ان کو بھیجنا کی میننگ میں بھی آتا ہے بعثا، اور ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو قبروں سے نکالا جائے گا ان کو، کون سے دن؟ قیامت کے دن، قبروں سے نکالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ قیامت کے دن ہونے والا ہے، زندگی قیامت کے دن ہے، بدلہ قیامت کے دن ہے، قبر میں کچھ نہیں ہے، اس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بعث کا ذکر کب کیا ہے؟ قیامت کے ساتھ کیا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو نکالے گا۔ اور یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 7 ہے۔ دوسری جگہ سورہ المؤمنون میں اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے، دنیا کی زندگی کے بعد تم مر جاؤ گے، تمہارے لیے موت ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کیا جائے گا۔ تو بولتے دیکھو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ موت ہے، اور موت کے بعد زندگی کب ہے؟ قیامت کے دن۔ لیکن بعث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی، بعث کا مطلب ہے قبر سے نکلنا۔ تو صحیح ہے، اس کے بعد تم مر جاؤ گے، قبر میں رہو گے جس حال میں اللہ رکھے، اور اس کے بعد میں تم قیامت کے دن قبر سے نکالے جاؤ گے، پرابلم کیا ہے؟ لیکن یہ اس صورت میں غلطی ہوتی ہے جب آدمی بعث کو یہ سمجھ لے کہ زندگی تبھی ہے اور اس سے پہلے کوئی شعور نہیں ہے۔ آئیے اس کا جواب کیا ہے۔ بعث ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی دعا ہے یا آپ نے تعلیم کے طور پر بھی کہا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ وتؤمن بالبعث الآخر۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی ملاقات پر، اللہ سے ملاقات پر ایمان لائے، اور تو آخری بعث پر ایمان لائے۔ تو آخری بعث کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے بھی کچھ ہو۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے، جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بعث ایک اول بھی ہے اور ایک آخر بھی ہے، تو دو بعث ہیں۔ تو یہاں پر یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی آدمی اگر انکار کرتا ہے کہ ایک آدمی کو شعور یہ قیامت کے دن ہی ہوگا، تو اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان کے لیے بعث پہلے بھی ہے کہ قبر میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ کیسا؟ آپ حدیث پڑھیں گے، میں وہ حدیث تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہوں گا۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ میت کو جب لٹایا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، تو فرشتے آتے ہیں اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے قبر ویسی نہیں بنائی، لیکن وہ اٹھ کے بیٹھتا، کیسا ہوتا ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم۔ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کفن کمر تک آ جاتا ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون؟ وہ جواب میں کہتا ہے، جو بھی جواب دیتا ہے۔ ایمان والا بتاتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر مومن نہ ہو تو کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھ کو نہیں معلوم، نہیں بول پاتا ہے وہاں پہ۔ تو وہاں بھی اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے، وہ چھوٹی بات ہے، وہ اول بات ہے۔ یہ جو ہے قبر سے باہر نکل کے اب اپنے حساب کے لیے پیش ہونا، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ قیامت کے دن ہوتا ہے۔ تو حدیث میں بعث بھی آیا ہے، یہ کون سا بعث ہے؟ جو البعث الآخر ہے، اس سے پہلے بھی ایک بعث ہوتا ہے جو قبر ہی میں انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔